بسم اللہ الرحمن الرحیم هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على فتحيات والإكرام على سيد أصل ما في الوجود صاحب اللواء والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين عزب الله عنهم وارثا وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتصر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدامه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على مخدومتنا الإنسان معصومتنا القرآن الصديقة المباركة الراسية المرسلة عالمات غير معلمة وبلقیس حجرت تقدیس الجلال وآسیت تکمیل والکمال ومریم الکبریٰ وسبیل باب قبول وشمائع مجلسات رسول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام المعصومین ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء سخن گزار ممبر سلونی سید المطلبی ابن ام النبی دلالتا مہر پرچ انما شیخ سوار الفتح پیشوائے انبیاء عروت الوسطی کلمت الحسنی سید الاوصیاء امار الصفیہ رکن الاولیاء عائد العظمی خیر المومنین امام المتقین اول الغابرین اسد الزاہدین زین المہادین ابو المتقین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ باب اللہ سیف اللہ عبد اللہ صلی اللہ الغالب آقا جانم علی ابن ابی طالب صلی اللہ محمد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ ونور و کتاب مبین صلوات پڑھنے بآواز بلند. میرا مولا آخری سانس تک عقیدہ حق میں استقامت نصیب فرما رزق ولایت اور رزق معرفت نصیب فرما. یا اللہ موت کی آخری ہچکی ہو زبان پر ورد علی ولی اللہ نصیب فرما. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. آج کے جشن کا صدقہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں باب الحوائج کے گہوارے کا واسطہ انہیں ولایت علی پہ ثابت قدم رہنے والی اولاد عطا فرما. بی بی پاک کی نالین سے لپٹے ہوئے نور کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو کربلا سے نسبت دے کے با حیثیت بنایا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں پہ یا علی ہمارے سینوں پہ یا حسین اور ہمارے باپ پہ یا عباس کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی کائنات جہاں سانس لینا دشوار ہو ہمیں ہوائے پرچم عباس کے نیچے سانس لینا سکھایا. ماشاءاللہ مسکراتے ہوئے چہرے تشریف فرما ہے اور کیوں نہ ہو آج کی شب جس شہنشاہ کی آمد ہے اس کی ایک مسکراہٹ میں یزید کو ملا کر رکھ دیا. بلکہ میں ایسے کیوں نہ کہوں جو دین آدم کے رونے سے شروع ہوا تھا علی اصغر کی
کے مکمل ہو گئے۔ لاہور والی مخدومہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کر کے میں جشن کا آغاز ایک ایسی پہلی سنت کی تلاوت سے کرنے لگا ہوں۔ جتنے عشق نمازی اس اذان میں شامل ہوں گے اتنی ہی دیر دیریں ادا ہوں گی، جتنی دیر نمازی ٹھہریں گے۔ اور کیا کہنے جناب زہرا تیرے بیٹوں کے جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ کائنات کا سچا نبی جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتا ہے، وہ اپنی زبانی اثر سے فرما رہا ہے اول ہونا محمد، وہ اوسط ہونا محمد، وہ آخر ہونا محمد، وہ کلنا محمد۔ نبی نے فرمایا ہمارا پہلا محمد، ہمارا دوسرا محمد، ہمارا آخری محمد۔ اکثر بندے بڑے علی محمد سے اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا میرے 12 محمد، 12 کا لفظ حدیث میں نہیں، 4 کا لفظ حدیث میں نہیں۔ نبی نے فرمایا ہمارا کل محمد، میرے بادشاہ حسین، میرے لفظ اتنی طاقت دے دینا کہ یہ سینوں میں آئے اور رگوں رگوں میں علی کی صدا آ جائے۔ نبی نے فرمایا ہمارا کل محمد ہے، محمد محمد ہے، علی محمد ہے، حسین محمد ہے، سجاد محمد ہے، باقر محمد ہے، قاسم محمد ہے، رضا محمد ہے، تقی محمد ہے، نقی محمد ہے، عسکری محمد ہے، پردے میں بیٹھا علی بادشاہ محمد ہے۔ شیعت یہاں سے نہیں، شیعت اس کے آگے سے شروع ہوتی ہے۔ علی اصغر محمد ہے، علی اکبر محمد ہے، عقیل محمد ہے، حفصہ محمد ہے۔ ایک بندے نے فرزند زہرا سے پوچھا مولا یہ حدیث سچ ہے؟ مولا نے فرمایا یہ حدیث سچ ہے۔ اس نے کہا اگر یہ حدیث سچ ہے تو آپ میں سے کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی سجاد کیوں ہے؟ آپ کے نانا نے فرمایا آپ سارے محمد ہیں۔ آپ نے اپنے نام تبدیل کر لیے، آپ کے نام میں محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث ہونے چاہیے تھے، آپ نے اپنے نام تبدیل کر لیے۔ امام نے فرمایا قرآن میرے ہاتھ میں رکھ، قرآن ہاتھ پہ آیا۔ امام نے فرمایا بدائی کا ہے، اس نے کہا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا پھر بدائی کا ہے، اس نے کہا قرآن ہے۔ امام نے فرمایا اگر یہ قرآن ہے تو اس میں کوئی یاسین کیوں ہے، کوئی طہ کیوں ہے، کوئی مزمل کیوں ہے، کوئی مدثر کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بگڑے تو صورتیں ہوتی ہیں، سمٹے تو قرآن ہوتا ہے، یہ بگڑے تو صورتیں ہوتی ہیں، سمٹے تو قرآن ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا ہم سمٹے تو محمد ہوتے ہیں، بگڑے تو آل محمد۔ ابھی ہم اسی بحث میں کہ ان کے لیے لفظ ولادت ایک نے کہا نہیں، لفظ ولادت بہت چھوٹا، عقیدے بڑے بلند ہیں، کہ کیا کہنا چاہیے؟ ان کے لیے لفظ نزول ہونا چاہیے۔ ایک نے کہا نہیں نزول بہت چھوٹا ہے، ظہور ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا فرود ہونا چاہیے۔ میں منبر حسین سے کہہ رہا ہوں یہ سبھی لفظ کے بارے میں۔ تو پوچھو نا حسن محمود ان کے لیے کون سا لفظ آنا چاہیے؟ جب یہ مخلوق کو اپنی زیارت کا اذن بخشے اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، اور جب یہ اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ یہ نہ ماضی میں ہے نہ مستقبل میں، ان کو نہ ماضی میں تلاش ہے نہ مستقبل میں۔ یہ نہ سوچو یہ کب سے ہے، کب ان کے لیے ہے ہی، کیونکہ ماضی کا تعلق اس زمانے سے ہے، حال کا تعلق اس زمانے سے ہے، مستقبل کا تعلق اس زمانے سے ہے۔ یہ زمانے کے پیچھے نہیں زمانے سے آگے ہے، یہ زمانے کے پیچھے نہیں زمانے سے آگے ہے۔ اگر یہ زمانے کے پیچھے ہوتے تو کبھی بھی امام زمانہ نہ ہوتے۔ یہ ہر دور میں ہے، کوئی دور ان سے خالی نہیں۔ ایک بندے نے مولا سے پوچھا مولا جس دور میں حجت اس دور کی شیعہ مجھ سے سوال پوچھ لیا۔ مولا جس دور میں حجت نہیں ہوگی اس دور کی شیعہ کیا کیا کریں گے؟ مولا ہم کس کے پاس جائیں گے؟ مولا نے فرمایا خاموش، وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ کیا کہنے؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سینہ پھیلا کے علی کا نام لیا کرو۔ جوانی بازار کے لیے نہیں بنی، جوانی شبیر کے لیے بنی۔ جو جوانی بازار میں ضائع ہو جائے اس جوانی پہ لعنت، جو جوانی شبیر کے کام آ جائے اس جوانی پہ سلام ہے۔ فخر کیا کرو، سجدے کیا کرو کہ تمہارے پیر ایسے ہیں جن کا تم ماتم بھی کر لیتے ہو، جشن بھی منا لیتے ہو، ان کی خوشیوں میں خوش ہوا۔ اتنا مسکراؤ، اتنا مسکراؤ، اتنا مسکراؤ کہ جو تمہارے ماتم سے جلتے ہیں تمہارے مسکرانے سے مر جائیں۔
یہ جشن یہ میلاد یہ محفل ہے مقدس، یہ جشن یہ میلاد یہ محفل ہے مقدس. اگر تم بھی حلالی ہو تو اس جشن میں آؤ، اگر تم بھی حلالی ہو تو اس جشن میں آؤ. اگر تمہیں بھی یاد ہے تاریخ ولادت تو تم بھی اپنے حسین کے عہد کا جشن مناؤ. شجر جب حرف زر ہوتے ہیں تو غنچے بول پڑتے ہیں. شجر جب حرف زر ہوتے ہیں تو غنچے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. ابھی کچھ دنوں بعد 13 رجب ہے. ہر شیعہ یہ کہے گا کہ 13 رجب کو علی کی ماں کعبے کے قریب آئی تھی، دیوار میں دراڑ آئی تھی، دیوار پھٹ گئی تھی، بی بی کعبے کے اندر چلی گئی تھی. 13 رجب کو گئی تھی، 14 رجب بی بی کعبے کے اندر، 15 رجب بی بی کعبے کے اندر، 16 رجب بی بی کعبے کے اندر. ابو طالب کو بھی پتا تھا کہ بی بی کہاں ہے، طالب کو بھی پتا تھا کہ بی بی کہاں ہے، عقیل کو بھی خبر تھی کہ اماں کہاں ہے. ایک بھی حجت بی بی کو ڈھونڈے کعبے کے دروازے پر نہیں آئی. لیکن اتنا کہتے ہیں کہ مکے کے دیکھنے والوں کا زاویہ اور تھا، ابو طالب کی نظروں کا زاویہ اور تھا. مکے کے لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ 13 رجب کو ابو طالب کی زوجہ کعبے کے قریب آئی تھی، دیوار میں دراڑ آئی تھی، دیوار پھٹ گئی تھی، بی بی کعبے کے اندر چلی گئی تھی، پھر بھی نہیں آئی. مکے کے لوگ کعبے کے قریب جاتے تھے، پلٹ کر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے. مکے کے لوگ کعبے کے چکر کاٹ رہے تھے. علی کی اماں کہاں ہے، علی کی اماں کہاں ہے، ابو طالب کا حرم کہاں ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر 16 رجب کو مکے کے لوگوں کا اجتماع کعبے کے دروازے پہ آیا. انہوں نے کہا اگر بی بی کہیں نہیں آتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم کعبے کے دروازے پہ آئے. وہ اللہ کے دروازے پہ آئے، انہوں نے دستک دی. وہ توحید کے دروازے پہ آئے، انہوں نے دستک دی. وہ کعبے کے دروازے پہ آئے، انہوں نے دستک دی. آوازیں قدرت آئی، اٹھ علی کی ماں بی بی اٹھی، علی کو لے کر دیوار کی طرف جانے لگی. آوازیں قدرت آئی، بی بی کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا جہاں سے آئی تھی وہاں سے واپس جا رہی ہوں. فرمایا آئی دیوار سے تھی، جانا در سے ہے. فرمایا آئی دیوار سے تھی تو جانا در سے کیوں ہے؟ فرمایا آج ہی تو علی کی پہچان کرانی ہے. باہر لوگ میرے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، دروازہ کھول، انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتا سکوں. جب اللہ کے دروازے پہ دستک دو گے تو اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے علی. واہ واہ حیدر 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 حیدر. ابو طالب کی زوجہ، ابو طالب کی زوجہ کعبے میں علی لینے نہیں گئی، کعبے سے. عرش کسے کہتے ہیں؟ منتہا مقام کا نام ہے، یعنی جہاں مقام ختم ہو اور لا مکانی شروع ہو اسے عرش کہتے ہیں. عرش کے نیچے ساتویں آسمان پر عرش کی شبیہ زرہ جو جبروتیوں کا قبلہ، زرہ کے ٹھیک نیچے چوتھے آسمان پر زرہ کی شبیہ. بیت المعمور جو ملکوتیوں کا قبلہ ہے، بیت المعمور کے ٹھیک نیچے زمین پر ایک مقام ہے کعبہ جو تیرا میرا قبلہ ہے. یہ میرے پلے ہاتھ ہے. 13 رجب تک نوکر کا یہ جملہ نہ بھولنا. ابو طالب کی زوجہ کعبے میں علی لینے نہیں گئی. بیوی کا پہلا قدم کعبے میں، دوسرا بیت المعمور پر، تیسرا زرہ پر، چوتھا عرش پر. وہاں پردہ پھٹا، یہاں پر دیوار پھٹ گئی. حسین ابن علی نے یزید کو ہاتھوں پہ اٹھا کر فرمایا، یزیدی فوج کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کرار ہے اسرار کے در کھول رہا ہے، کرار ہے اسرار کے در کھول رہا ہے، تیار ہے اڑنے کو یہ پر توڑ رہا ہے. انمول تھا انمول ہے انمول رہا ہے، اور برا ہے ہاتھوں پہ میرے بول رہا ہے. چاہو تو علی بن کر یہ قرآن سنائے، اور چاہو تو میدان یزدان کو بلائے. بچہ ہے مگر موت کا لاریب شکاری، کرتا ہے مشیت کی کاندھوں پہ سواری. سائل ہے ملک اس کے فلک اس کا بیکاری، یوسف نے کئی بار ہے کہ اس کی زواری ہے. اس کی ہتھیلی پہ
ابدیت کے جزیرے، لاکھ کوئی اجگر ہے تو اصغر اسے چیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسات رتفی بہا حضر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جان تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میرے بھائی پڑھیں گے اور یہی آپ کو اس بات پہ، ان کی آواز پہ، ان کی باتوں پر، ان کے کلام پر آپ جھومیں گے۔ میں چھوٹا سا ایک شاعر سا بنتا ہوں اور آج آپ کے سامنے غلطی سے بیٹھ گیا ہوں، لہذا توجہ کر لیجئے گا۔ نیاز حسین، میں کہہ رہا ہوں بے شمار تعریفیں اس اللہ کی کہ جس نے آل محمد جیسے راز لوگوں پہ آشکار کیا۔ ایسے مزہ نہیں آنا یار، دیکھو آج کا کوئی دن منت کا دن تو ہے نہیں کہ ہم آپ کی منت کریں کہ خوش ہو جائیں، نعرے مار لیں، واہ واہ کر دیں۔ آج کے دن تو صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ تم مسکراتے ہو وہ اللہ تمہارے نصیب میں جنت لکھ دیتا ہے، صرف تمہارے مسکرانے پر۔ بے شمار تعریفیں اس اللہ کی کہ جس نے آل محمد جیسے راز لوگوں پہ آشکار کیے۔ میں کہہ رہا ہوں بے شمار تعریفیں اس اللہ کی کہ جس کو اپنا محبوب محمد کے علاوہ کوئی اور نہ ملا۔ میں کہہ رہا ہوں بے شمار تعریفیں اس اللہ کی کہ جس کو علی جیسا امام بھی سجدہ کرتا۔ اب مجھے نہیں پتا پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک کتنے یہاں پر علی کو سننے والے بیٹھے ہیں اور کتنے یہاں پر مولا کو ماننے والے بیٹھے ہیں۔ میں جملہ پڑھوں گا، میں نے کہا بے شمار تعریفیں اس اللہ کی کہ جس نے آل محمد جیسے راز لوگوں پہ آشکار کیے۔ بے شمار تعریفیں اس اللہ کی، چہرے پڑھوں کہ جس کو اپنا محبوب محمد کے علاوہ کوئی اور نہ ملا۔ بے شمار تعریفیں اس اللہ کی کہ جس کو علی جیسا امام بھی سجدہ کرتا ہے۔ میں اتنی اللہ کی تعریفیں کیوں کر رہا ہوں یار؟ بے شمار تعریفیں اس اللہ کی۔ انسان جتنی مرضی اللہ کی نعمتوں کی تعریفیں کرتا رہے تھک جائے، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کی نعمت کیا ہے کہ جس نے اپنے بندوں پہ احسانات کی حد کر دی۔ کیسے کہ جس نے قرآن دیا تو بے عیب دیا، امام دیا تو لاعیب دیا۔ جس نے قرآن دیا تو بے عیب دیا، امام دیا تو لاعیب دیا۔ کئی چہرے میں دیکھ رہا ہوں بھائیوں کے، بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، انہوں ویکھی دا ہوں سوشل میڈیا تے ویڈیو جو ویکھی دا ہوں، آج سامنے بیٹھ گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بڑے سے بڑا بندہ ہو جب تک ان کی دہلیز پہ سر نہیں جھکاتا شہرت نہیں پاتا، عزت نہیں پاتا۔ وہ مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ آج اس دہلیز پہ ہوں تو کیوں نہ ان کے گن گاؤں، توجہ کرنا، سر اٹھانا، مزاج ملے تو بولنا۔ شاعری مزاج رکھنے والے یقیناً میرے بہت، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ آئے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو۔ شاعری کرنی ہے، شاعر ہوں، شاعری کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، کاپی بھی کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اپنے انداز بیان سے، اپنے طریقے سے اس کو سناتا ہوں۔ اور ذکر آل محمد کرنے کا کچھ طریقہ اس طرح کا ہے کہ توجہ کیجئے گا، میں کہہ رہا ہوں فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو، وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں پر کتنے بندے موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں، یہاں پر کتنے لوگ کیک کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر کتنے لوگ پکچرز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ یہاں پر کس کس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، کہ اپنے آپ کو ایک دفعہ وہ 13 رجب کے وہ دن میں لے جاؤ کہ جب محمد اکیلے تنہا تھے اور علی کے آنے کی خوشخبری ملی تو کائنات کا وارث مسکرا پڑا۔ اپنے چہرے پہ اس طرح کی مسکراہٹ لاؤ۔ میں شاعری سنانا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو، وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو۔ وہ علی ہوتا ہے نا، وہ علی ہوتا ہے اور جو پل کے لیے زیر نہ ہو۔ اور اتنا بے چین تھا وہ اس کی زیارت کے لیے گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر نہ ہو۔ اتنا بے چین تھا وہ اس کی زیارت کے لیے گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر نہ ہو۔
قبلہ میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، بس چند سطریں اور پڑھنی ہے اور بہت سا کلام چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میرے بھائی نے پڑھنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو لے جاتا ہوں کہ 13 رجب کا وہ دن تھا، مالک اس دنیا میں آئے، لیکن اس سے پہلے میں 13 رجب سے آگے جا کے نا آپ کو ایک اور جگہ لے جاتا ہوں۔ کچھ دن گزرے، سیدوں کے گھر میں مولا علی کا ظہور تھا۔ ارے یار آپ مسکرا رہے ہو، قسم والی بات ہے، ہمارے رونے پہ لوگ ہنستے ہیں نا، آج ہم نے ہنسنا ہے اور لوگوں نے رونا ہے۔ چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے اور پھر سنانے کا مزہ آنا ہے، ایج گل نہیں بنتی۔ سیدوں کے گھر میں ہستی آئی ہے، علی جیسی ہستی اور پھر علی جیسی ہستی۔ سیدوں کے گھر میں علی ہے، پورے مکے میں بات پھیل گئی کہ محمد کے گھر محمد کا جانشین آیا ہے، محمد کا بھائی آیا ہے، محمد کا بیٹا آیا ہے، محمد کا سب کچھ آیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ میں پلا کے جس کے ہیں جلوے جلی جلی، وہ میں پلا، میں کہتے ہیں شراب کو۔ میرا کام ہے شاعری کرنا یار، میں نے شاعری کرنے چلے جانا ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ سمجھا سکوں۔ وہ میں پلا کے جس کے ہیں جلوے جلی جلی، وہ میں پلا کے جس کے ہیں جلوے جلی جلی، پہلے بندے سے لے کے وہ آخری بندے تک یہ سما باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کیمراز پہ ویڈیوز بن رہی ہیں، لاؤڈ سپیکر میں جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے میں ایک ایک بندے کو مخاطب کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ دیکھ لے، جلوے ہے سب فضائل حیدر کے دیکھ لے، دربان ہے ملائک کا اس در کے دیکھ لے، اور کعبہ میں بت ملیں گے تجھ کو نبی کے پاس، اسلام سے علی کو جدا کر کے دیکھ لے۔ میں نے یہ اس لیے پڑھا ہے کہ میں دیکھ لوں، اور آپ کا میرا خیال ہے تھک گئے ہیں شاید۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، پوری جان لگا رہا ہوں، طبیعت ناساز ہے مگر پوری کوشش کروں گا کہ اپنے بھائیوں کو بور نہ ہونے دوں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ میں پلا کے جس کے ہیں جلوے جلی جلی، وہ میں پلا کے جس کے ہیں جلوے جلی، پھر دوست کی ہو جس سے معطر کلی کلی، وہ میں پلا کے جس کے ہیں جلوے جلی جلی، پھر دوست کی ہو جس سے معطر کلی کلی، ہو حق کے بدلے رند کہے جب ولی ولی، مینا بھی گل مچائے کہ کل کل علی علی، مینا بھی گل مچائے کہ کل کل علی علی۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ حال ہو کہ جام کا منہ چوم چوم کر، خود مصطفیٰ درود پڑے جھوم جھوم کر۔ تھکے رہے بندے لگ رہا تھکے، بس چپ رہے نا، تھکے سمجھ جاؤ کہ تھکے، چینج کر دیں۔ سنیے گا، توجہ کیجیے گا، آپ لوگ کھڑے میں، میں جانتا ہوں انسانی یہ فطرت کا تقاضا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، انسانی جسم ہے، ہم بھی کام کرتے ہیں اور اب تو عادت ہو گئی ہے، اتنا کام کرتے ہیں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا ذکر آل محمد ہے، اس میں جتنا بولو گے، جتنا سنو گے، جتنا خوش ہوگے، فائدہ آپ کا ہے۔ ہمارا کام ہے آنا، پڑھ کے چلے جانا۔ سیدوں کے گھر میں بچہ ہوا ہے، بس توجہ میری جانب رکھنا، ایک یہ ربائی تاکہ میں آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لوں۔ سیدوں کے گھر میں بچہ ہوا اور مکے کی ایک بڑی مشہور ہستی سرکار ابو جہل، ان کو پتہ چل گیا کہ سادات کے گھر میں بچہ ہوا ہے۔ اچھا، پر ان کا کام تھا کہ پورے مکے میں جس جس بندے کے گھر بھی جہاں جہاں بھی بچہ ہوتا تھا یہ سرمے دانی اٹھاتا تھا، پہنچ جاتا تھا، سرما پا کے پیسے لے کے خوش ہو کے تیار لیتا تھا۔ اس دفعہ اسے پتہ چلا کہ سادات کے گھر بچہ ہوا ہے، علی، میں پہنچتا ہوں، دیہڑی لگاتا ہوں، اور سرکار پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دکل باب کیا، شباز سنی، دکل باب کر کے اندر سے کائنات کے سردار انبیاء آئے، فرمایا محمد، احمد، محمود، ہم جانتے ہیں تو سچا ہے، سانوں پتہ ہے تو سچا ہے، دیہڑی لانی ہے، سانوں پتہ ہے تو سچا ہے، تو جیسا نبی اس دنیا میں نہیں آیا، تو جیسی ہستی ہم نے اس دنیا میں دیکھا ہی نہیں، تو جیسا صادق اور امین ہے ہی نہیں۔ محمد مسکرا کے فرماتے ہیں کام کیا ہے؟ کہنا محمد میں نے سنا تمہارے گھر میں ایک بچہ آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں میں سرما لگاؤں۔ اچھا، محمد فرماتے ہیں وہ ہے بچہ تو جانے اور علی جانے۔ اب ذہن بیدار کرنا، توجہ میری جانب رکھنا، بھاگ کے جلدی سے آیا، آ کے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے سرکار علی کو دیکھ کے کہتے ہیں بڑا خوبصورت بچہ ہے، اور یہاں سے سرمے دانی پکڑی، بڑی اس نے
کئی دن پہلے چاندی کی سرمہ دانی بنائی تھی، بڑے آرام سے نکال کے مولا کے ایک ہاتھ پیشانی پہ رکھا، ایک آنکھ پہ رکھا۔ ابھی رکھنا تھا کہ سرکار علی نے بایاں ہاتھ ناک سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے دے مارا تماچا، ابو ادھر پھینکا اور جہل ادھر پھینکا۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کے مدینے کی گلیوں میں بھاگا۔ لوگوں نے پوچھا ابو جہل کو کیا ہو گیا؟ منہ پہ ہاتھ رکھ کے یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سادات کے گھر سے توجہ ہے، کہاں تھا میں؟ سادات کے گھر سے منہ پہ ہاتھ رکھ کے تماچا کھا کے بھاگ کے نکلا، مکے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں ابو جہل کو کیا ہو گیا؟ ہاتھ میں سرمئی نظر نہیں آ رہی، حالت بگڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا ابو جہل ہوا کیا ہے؟ لوگ ان سادات کے گھر سے مسکرا کے نکلتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے نکلتے ہیں، اور ایک مرتبہ ہی نکلتے ہیں، بار بار جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور تو یہاں سے رو کے نکل رہا ہے، منہ پہ نشان ہے۔ بات تو بتا ہوا کیا ہے؟ ابو جہل مدینے کی گلیوں میں بھاگتا بھی جاتا تھا اور کچھ کہتا بھی جاتا تھا۔ بس نتیجہ دینے لگا ہوں، سر اٹھانا۔ ابو جہل کہتا کیا ہے؟ بھاگ بھاگ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے تماچا کھا کے کہتا ہے کہ یہ ہے طاقت ہمزادہ پیمبر کا کرشمہ، یہ کفر کے آئین کو پامال کرے گا۔ ابو جہل مدینے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے، ہاتھ منہ پہ ہے، اپنے ذہن میں ذرا امیجنیشن لانا کی حال ہوئے گا۔ ہے طاقت ہمزادہ پیمبر کا کرشمہ، یہ کفر کے آئین کو پامال کرے گا، اور 2 دن کے علی نے میرا رخ پھیر دیا ہے، یہ طفل جوان ہوگا تو کیا حال کرے گا؟ 2 دن کے علی نے، ساؤنڈ ٹھیک کرو یار، میرا یہ حال کیا ہے، یہ طفل جوان ہوگا تو کیا حال کرے گا؟ سرکار کی آمد آپ سب لوگ جانتے ہیں، 13 رجب کا دن۔ یار آج کا دن تو ہے ہی بڑا مسکرانے والا دن۔ آج کے دن تو محمد مصطفیٰ کو بہت بڑی مدد ملی ہے۔ کس طرح ملی؟ میں بہت سارا چھوڑ کے چل پڑا ہوں نتیجے کی طرف۔ محمد مصطفیٰ اپنے گھر سے نکلے، در پہ گئے، بی بی دیوار سے آئی، بی بی کو آتا دیکھ کر رہا نہ گیا، فرمایا بی بی علی مجھے دیجیے۔ میرے بھائی توجہ پائے نا ادھر، مولا علی کو اپنی آغوش میں لے کے مسکرا کے محمد مصطفیٰ نے کچھ فرمایا، میں نے سارا چھوڑ دیا یار، اب یہ کلام سنانا ہے، سن سکتے ہو؟ 100 بسم اللہ، نہیں سننا میں کہہ دوں ٹر جاؤں گا۔ توجہ، ذہن بیدار کرنا۔ امیجنیشن میں کیا ہے آپ کے؟ سرکار محمد، ہاتھوں پہ علی، محمد مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں آغوش میں رسول کی عصمت ماب ہے، آغوش میں رسول کی عصمت ماب تھا، یا پھر فلک کے ہاتھ پہ وہ بو تراب تھا۔ سمجھو گے تو سمجھ آئے گی نا، ایسے تو آپ سوچ میں پڑے رہو گے کی پڑی جا رہے ہیں۔ میں پائنے جبتا والا بندہ تیری ناصر مدنی تے بیٹھا نہیں کہ فلانے بندے دی کر چھڑے، فلانے بندے دی کر چھڑے، نال ہسائی بھی جاوے نال کام بھی پائی جائے۔ آغوش میں رسول کی عصمت ماب تھا۔ میں چاہ رہا ہوں کچھ دے کے بھیجوں یار۔ آغوش میں ساری زندگی کا ایک شیوا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ذکر آل محمد کیا ہے، شاعری کی ہے، کچھ بھی کیا ہے، تو الگ کیا ہے، ہٹ کے کیا، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں، یہ سارے علی کے ماننے والوں میں، آل محمد کے ماننے والوں میں کوئی ایسی ویسی چیز نہ دوں، ان سب کو مسکرا کے بھیجوں۔ سرکار علی محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ مسکرا کے فرماتے ہیں آغوش میں رسول کی عصمت ماب تھا، یا پھر فلک کے ہاتھ پہ وہ بو تراب تھا، دیکھا اسے کہ جس کو دیکھنا ثواب تھا، اور پہلا یہ مصطفیٰ کا علی سے خطاب تھا۔ توجہ کرنا، ذہن بیدار کرنا۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کی مثل تو بھی میرے آس پاس تھا، لیکن میں تیرے واسطے پھر بھی اداس تھا۔ اللہ کے واسطے تھکے میرے کانچے نہ گئے۔ اللہ کی مثل تو بھی میرے آس پاس تھا، لیکن میں تیرے واسطے پھر بھی اداس تھا۔ محمد مصطفیٰ اپنی باتیں بتا رہے ہیں، یا علی میں تیرے بغیر بڑا تنہا تھا، یا علی تیرے بغیر میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یا علی تیرے بغیر ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ محمد علی کو آغوش میں لے کے فرما کے کہتے ہیں کھانے لگی تھی گرمی حالات یا علی۔ توجہ کرنا یار، میں بڑا
کمال دا کلام جے ذہن بیدار کرو چھڑ دیو گلاں کرنا کھانے لگی تھی گرمی حالات یا علی تیرے بغیر سونے تھے دن رات یا علی دل میں چھپے ہوئے تھے یہ جذبات یا علی اور تھا کون جو سمجھتا میری بات یا علی اور تھا کون جو سمجھتا میری بات یا علی تو آ گیا ہے اب کوئی رنج و علم نہیں تیری مدد بھی نصرت یزداں سے کم نہیں لے گئے تھے میں کہیں ہوں تو آ گیا ہے اب کوئی رنج و علم نہیں تیری مدد بھی نصرت یزداں سے کم نہیں سرکار محمد مولا علی کو دیکھ کے فرماتے ہیں یا علی تہذیب اس شہر میں ہے ویران یا علی ابھی رات کو یہ کلام آیا میرے پاس اور میں چاہتا ہوں میں پڑھ کے سناؤں تہذیب اس شہر میں ہے ویران یا علی میں تھا یتیم بے سر و سامان یا علی یہ جو سطریں ہیں نا اپنا ذہن بیدار کرنا اور مجھے نہیں پتا کہ ان سطروں کو کہنے کے بعد شاید کتنے لوگ میرے خلاف ہو جائیں کتنے لوگ میرے ساتھ ہو جائیں کتنے لوگ جا کے مجھے انفالو کر دیں کتنے لوگ خوشی سے سلام لیں اور تعریف کر کے جائیں محمد مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں باتیں کچھ ایسی ہیں تہذیب اس شہر میں ہے طبیعت ناساز ہے تب تھوڑا ہلکا پڑھ رہا ہوں تہذیب اس شہر میں ہے ویران یا علی میں تھا یتیم بے سر و سامان یا علی گھر لے گئے مجھے چچا عمران یا علی میں ہوں تمہارے باپ کا احسان یا علی گھر لے گئے مجھے چچا عمران یا علی میں ہوں تمہارے باپ کا احسان یا علی جو مجھ کو مانتا ہے پر عمران سے دور ہے کچھ اور ہو نہ ہو وہ منافق ضرور ہے جو مجھ کو مانتا ہے انج بولو وہ مجھ کو مانتا ہے جو مجھ کو مانتا ہے پر عمران سے دور ہے کچھ اور ہو نہ ہو کچھ اور ہو نہ ہو منافق ضرور ہے محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں گردے گناہ میں ہے زمانہ اٹا ہوا گردے گناہ میں ہے زمانہ اٹا ہوا سامنے والوں کا واقعی بڑا دھیان ہے میرے پہ پچھلے والے بیٹھے نہ رہے کدوں انہیں جانا ہے پائن میں پڑھ کے ہی جانا ہے گردے گناہ میں ہے زمانہ اٹا ہوا سارا معاشرہ ہے ستم پہ ڈٹا ہوا یا علی انسان اپنے آپ سے بھی ہے کٹا ہوا سلطان بننا چاہتا ہے ہر ایک چھٹا ہوا انسان اپنے آپ سے بھی ہے کٹا ہوا میری ٹینشن ہے تیری پائن بے فکر رہ انسان اپنے آپ سے بھی ہے کٹا ہوا سلطان بننا چاہتا ہے ہر ایک چھٹا ہوا دیمک لگی ہوئی ہے زمین کے شباب کو یہ عرض ڈھونڈتی ہے کسی بو تراب کو اور محمد مصطفیٰ مولا علی کو آگوش میں لے کے کہتے ہیں لو بھائی جڑا تسی جوش کہہ رہے ہو اور جوش ان میں لان لگا سر اٹھانا محمد مصطفیٰ سرکار علی کو آگوش میں لے کے مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی سن کر میری دعاؤں کو رب نے کرم کیا یا علی سن کر میری دعاؤں کو رب نے کرم کیا سن کر میری دعاؤں کو رب نے کرم کیا تجھ کو اتار کے میری مشکل کو کم کیا اور سن کر تیرا ظہور منافق نے غم کیا تجھ پہ بھی میں نے ناز علی ہی کا دم کیا اچھا اور جانتے ہو اوکے یا علی سن کر میری دعاؤں کو رب نے کرم کیا تجھ کو اتار کر میری مشکل کو کم کیا سن کر تیرا ظہور منافق نے غم کیا تجھ پہ بھی میں نے ناز علی ہی کا دم کیا تجھ پہ بھی میں نے ناز علی ہی کا دم کیا گھر دے وچ بال پیدا ہوئے نا سب تو پہلا رشتہ دار پہنچ کے نا اودی شکل غور نال ویکھ کے کہندے نے اے بال گیا کتھے اللہ نہ کرے جے کسے دا رنگ کالا رہ جے کسے دے نین نقش نہ ٹھیک ہون نانکیاں تے گیا تے جے کوئی سونا نکلا ہے گورا چٹا دادکیاں دے چاچے دے گیا اور آل محمد میں ان کے جتنے بھی ہیں سب کے سب محمد سرکار علی جب آگوش میں آئے ہیں محمد مصطفیٰ نے غور سے دیکھا علی گیا کس پہ مسکرا کے محمد فرماتے ہیں آدم سے مشترک تو رسولوں کی عقل ہے اللہ کے سب نبیوں کی مجموعی شکل ہے آدم سے مشترک تو رسولوں کی عقل ہے اللہ کے سب نبیوں کی مجموعی شکل ہے اب محمد مصطفیٰ نے ایک تاکید کی یا علی ایک کام کر تو دنیا میں آیا ہے تو اس جہاں میں انقلاب آیا تو دنیا سے جائے گا تو جہاں کو بڑا نقصان ہوگا اب آیا ہے تو ایک کام کر
मासूमियत का दायमी फरमान नशर कर, बताऊंगी सुन के जाओ, बेफिक्र रहो। मासूमियत का दायमी फरमान नशर कर, माँ बाप के वकार की बुरहान नशर कर। मोहम्मद मुस्तफा फरमाते पढ़ के कुरान बाप का ईमान नशर कर, इंसानियत के दिल पे ये ऐलान नशर कर। और बिनते असद के लाल को कुरान आ गया, काफिर के घर कहां से मुसलमान आ गया? काफिर के घर कहां से मुसलमान आ गया? सही है भाई, सही है। बैकग्राउंड म्यूजिक चला दे। मोहम्मद मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया, या अली मैंने यहाँ की बहुत बातें कर दी, लोगों के बड़े नुकसानात बता दिए, अपने बारे में बताया। अच्छा अली, अब जहां से तुम आए हो कुछ वहां की बात सुनना चाहते हो? दो बंदे ने बोले हैं, अक्के हो तो फिर अक्के ही रहो। या अली जहां से आए हैं वहां की बातें तो बताएं। सरकारे मोहम्मद फरमाते हैं, या अली वहां के कुछ हालात तो बताएं जहां से आए हैं। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, या रसूलल्लाह पूछिए। तो मुस्कुरा के फरमाया, अब ये बता कि हुर्मत हरमैन ठीक है, उम्मु अबीहा कैसी है, हसनैन ठीक है? अब ये बता कि हुर्मत हरमैन ठीक है, उम्मे अबीहा कैसी है, हसनैन ठीक हैं, सज्जाद और बाकिर दारैन ठीक हैं, क्या सादिक और काज़िम कुनैन ठीक हैं? मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे अली तकी नकी को खैर है, क्या हाल अस्करी का है, महदी तो ठीक है? मेरे अली नकी को खैर है, क्या हाल अस्करी का है, क्या हाल अस्करी का है, महदी तो ठीक है? इतना कहना था। या अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह मुझे प्यास लगी है। मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, या अली मैं तुझसे हाल पूछ रहा हूँ, तू मुझे कह रहे है मुझे प्यास लगी है। फरमाया, मुझे प्यास लगी है, अपनी जुबान मुबारक मेरे दाने मुबारक में रखिए, मैं उनका हाल लेकर आया हूँ, आपको हाल बता दूंगा, अपनी प्यास बुझा लूंगा। फरमाया, अच्छा इधर आ। सरकार ने, सरकार अली के मोहम्मद ने मोहम्मद के मुंह मुबारक में अपना लुआब रखा। लुआब का रखना था, शायर कहते हैं, मुंह में चमन के मुंह था विलायत के फूल का। मुंह में चमन के मुंह का, मुंह में चमन के मुंह था विलायत के फूल का, या फिर दहन में असल के चश्मा असूल का, या फिर दहन में था चश्मा असूल का, और सारे अरब को था ये इशारा रसूल का, हमसे ना मांगना कभी रिश्ता बतूल का। सारे अरब को मैं कह रहा हूं, मुंह में चमन के मुंह था विलायत के फूल का, या फिर दहन में असल के चश्मा असूल का, सारे अरब को था ये इशारा रसूल का, हमसे ना मांगना कभी रिश्ता बतूल का, और अशरफ है हम और आज हम ही ने लिसान दी, हमने खुदा के घर में अली को जुबान दी।